بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کسی بھی پارٹی کے ساتھ، سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے اور کسی بھی لیڈر کو آپ فالو کرتے ہیں، اس سے قطع نظر آپ میری یہ باتیں ذرا غور سے سنیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اور خبروں کے مطابق خان صاحب نے جو انٹرنیشنل کنسپریسی تھی، جو بین الاقوامی سازش کا جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا، اس نیریٹو سے خان صاحب نے واپسی اور یو ٹرن کا اعلان کر دیا، اور فائنانشل ٹائم کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پہ دو باتیں قابل ذکر ہے۔ ایک تو کل کلا اگر خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں تو انٹرنیشنل جو فورمز ہیں، انٹرنیشنل جتنی بھی قوتیں ہیں، ان کے ساتھ خان صاحب کو چلنا ہوگا، اور اس چلنے کے لیے بھی خان صاحب کو اس بیانیے کو اور اس نیریٹو کو وڈرا کرنا پڑے گا۔ اگر خان صاحب اس نیریٹو کو وڈرا نہیں کرتے تو کل کلا وہ وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتے، اور اگر بن جاتے ہیں تو انٹرنیشنل فورمز ہیں، بین الاقوامی جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنے بھی جیسے کہ FATF ہوا، ورلڈ بینک ہوا، اور جتنے بھی ادارے ہیں، وہ ادارے خان صاحب کے ساتھ نہیں چلیں گے اور چلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے۔ خان صاحب نے یہ جو نیریٹو بیلٹ کیا تھا، دراصل وہ ہمدردی کے ووٹ لینا چاہ رہے تھے، اور ہمدردی لوگوں کے دلوں میں اور بھی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ نیریٹو انہوں نے بیلٹ تو کیا، لیکن اس نیریٹو کو اور اس بیانیے کو زیادہ دیر تک وہ ویسے بھی قائم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس نے دنیا میں رہنا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کا دوبارہ انہوں نے خواب بھی دیکھا ہے اور خواب بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ خواب جب دیکھتے ہیں تو یہ خواب کبھی تعبیر نہیں ہو سکتا اگر آپ انٹرنیشنلی اگر آپ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اور ان الزامات کو آپ کو ثابت کرنا ہوگا، اور اگر آپ ثابت نہیں کرتے تو آپ بین الاقوامی اور دنیا کے ساتھ آپ چل نہیں سکتے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب مسلسل ناکام کیوں ہوئے؟ خان صاحب نے تو اپنی سیاسی جو جدوجہد ہے یا جو ان کی سٹرگل ہے وہ تو کافی لمبی ہے، لیکن خان صاحب ناکام کیوں ہوئے اپنے حکومت میں، اور ان کی حکومت اتنی جلدی چلتا کیوں بنی؟ دراصل ناظرین کرام، جو مین وجہ ہے خان صاحب کے حکومت کے نہ چلنے کا، وہ خان صاحب نے مذہبی جماعتیں، جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو نیچا دکھانا شروع کر دیا، کیونکہ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر اور ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، تو یہاں پہ آپ اسلامی جماعتوں کو نظر انداز کر کے یا ان کو نیچا دکھا کر اسلام پسندوں کو آپ اگر نیچا دکھائیں گے تو آپ کی حکومت چلنا مشکل ہو جائے گی۔ خان صاحب اگر مذہبی سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلتے تو میں یقین سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت کبھی بھی نہ گرتی اور وہ ان کی کرسی کبھی بھی نہ جاتی۔ لیکن خان صاحب نے روز اول سے مذہبی جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لیا، اور ہر جلسے اور جلوس میں اور ہر چوک اور چوراہے پر مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کو اور مذہبی جماعتوں کو نشانے پہ رکھا، جس کی وجہ سے خان صاحب کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکی۔ تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو منشور تھا وہ کرپشن کے خلاف تھا، اور زیادہ تر جو ان کو ووٹ پڑے تھے یا جتنے بھی ان کے ساتھ ہمدردی تھی لوگوں کی، وہ دراصل خان صاحب کی وہ باتیں تھیں جو وہ کرپشن کے خلاف اور پاکستان کو غلامی سے آزاد کرنے کی باتیں وہ جو کر رہے تھے، اور ایک عزت، اس قوم کو عزت دلانے کی جو باتیں وہ کر رہے تھے، وہ بیانیہ بھی خان صاحب کا اس طرح نہیں چل سکا جس طرح کہ خان صاحب نے پچ بنائی تھی اس بیانیہ کی، یا اس بیانیہ کے لیے جس طرح کا نقشہ انہوں نے کھینچا تھا اس طرح نہیں ہوا۔ خان صاحب کے زیادہ تر اپنے جو لوگ تھے یا ٹیم میٹ تھے، ٹیم ممبرز تھے، وہ ان کی کرپشن پکڑی گئی، وہ کرپشن پہ ان کے کرپشن سامنے آ گئے، خان صاحب کی خود کی کرپشن سامنے آ گئی، تو اس بیانیہ کو بھی زچ لگا اور اس بیانیہ کو بھی بہت ٹھیس پہنچا، جو بیانیہ خان صاحب نے الیکشن
الیکشن سے پہلے بلڈ کیا تھا کہ ہم کرپشن کے خلاف، چوروں کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف اور بڑے بڑے جو غبن ہے اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے، تو وہ ایک قسم کا بیانیہ تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، جس وجہ سے خان صاحب کامیابی کے زینے چڑھتے چڑھتے ناکام ہو گئے۔ اگر خان صاحب بولنے سے زیادہ کر دکھانے پر یقین رکھتے اور کر دکھاتے تو بولنے سے زیادہ وہ بہتر ہوتا اور خان صاحب کبھی ناکام نہ ہوتے۔ اب جو خان صاحب اگر اپنی ان تمام جو پرانی غلطیاں جس طرح کی وہ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں، اگر خان صاحب اپنی ان تمام غلطیوں سے یو ٹرن لے اور ان تمام غلطیوں کو پس پش ڈالیں اور اپنی جو تمام اس کی کوتاہیاں ہے یا غلطیاں ہیں ان سے سبق سیکھ کر مذہبی جماعتوں کو ساتھ لیں اور کرپشن کے خلاف اکراس دا بورڈ وہ کام کریں، اپنی پارٹی میں بھی وہ کرپشن کے خلاف کر دکھائیں اور بھی وہ کرپشن کے خلاف جس طرح کی وہ بیانیہ بناتے ہیں اس طرح اگر وہ کر دکھائیں اور کچھ قوم کو نظر آ جائے تو یقیناً خان صاحب کی وہ جو ریورس سپیڈ ہے یا جو ریورس گیئر لگا ہوا تھا خان صاحب کی پاپولیرٹی کو یا خان صاحب کی سیاسی گاڑی کو، تو وہ ریورس گیئر ختم ہو کر اسپیشل ٹاپ گیئر میں بھی وہ آگے جا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں اور ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔